أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت اللہ کے نزدیک جس سے فرض کرو 7 بالیں جمیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افزونی خدائے تعالی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالی بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے ناداری کے وقت۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ تعالی غنی ہے، حلیم ہے۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو،
اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جاوے سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، اور اللہ تعالی کافر لوگوں کو جنت کا راستہ نہ بتلاویں گے۔ اور ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاق کا خوگر بنا کر ان میں پختگی پیدا کریں، مثل حالت ایک باغ کے سے ہے جو کسی ٹیلے پر ہو کہ اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ دونا چوگنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسے زور کا میہ نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کو کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اس شخص کے یہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں کمانے کی طاقت و قوت نہ ہو، سو اس باغ پر ایک بگولا آوے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر وہ باغ جل جاوے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کیا کرو۔ سورۃ البقرہ کے 5 رکوع یہاں سے رہ گئے، آیت نمبر 260 تک سورہ بقرہ کے 35 رکوع مکمل ہو گئے۔ سورۃ البقرہ میں کل 40 رکوع ہیں، جس میں سے اللہ کے فضل و کرم سے 35 رکوع کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے۔ 5 رکوع سورہ بقرہ کے اور باقی ہیں، جن میں سے آخری رکوع جو سورہ بقرہ کا ہے اس میں اصول کا بیان ہے، اس کو چھوڑ دیں تو 4 رکوع اور رہ جاتے ہیں۔ ان 4 رکوع میں سے پہلا جو 2 رکوع ہے اس کے اندر صدقات و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اطعام، ایتاء الزکاہ، اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، اور بعد کے جو 2 رکوع ہیں اس کے اندر ربا ہے، سود ہے، اس کی حرمت بیان فرمائی اللہ رب العزت نے۔ در حقیقت اگر یہ 4 رکوع جو سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36، 37، 38 اور 39 ہے، اس کے اوپر یہ دنیا عمل کر لے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے تو یہ معاشی بحران پوری دنیا سے ختم ہو جائے۔ زبردست اصول اللہ تعالیٰ نے معاش کا، اقتصادیات کا، بزنس کا، تجارت کا اس کے اندر بیان فرمایا ہے، یہ 4 رکوع کے اندر۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر رکوع نمبر 36، 37، 38 اور 39۔ اگر اس کے اوپر پوری دنیا عمل کر لے تو پوری دنیا سے جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے، پوری دنیا سے جو نظام چل رہا ہے ایک سرمایہ داری کا اور ایک خود نجی نظام ہے اور ایک اشتراکیت والا نظام ہے، اور اس کی وجہ سے جھگڑا اور فساد برپا ہوتا ہے اور عوام کے اوپر سارا بار ہوتا ہے، پوری عوام جھوجتی ہے اس سے، اور اس کا نقصان پوری امت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے سارے مسائل کا حل دیا ہے۔ آج بھی قرآن یہ اپنا میسج اور یہ دعوت پوری دنیا اور پورے ورلڈ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اے انسانوں آؤ، اللہ کو چیلنج کرنے کے بجائے اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ کو چیلنج مت کرو، کبھی بھی نجات نہ پاؤ گے۔ وہ اللہ قادر المطلق ہے، احکم الحاکمین ہے۔ تم جتنے نظام بناؤ گے سارے نظام فیل ہو جائیں گے اللہ کی قدرت کے سامنے۔ راستہ بس ایک ہے کہ اللہ سے صلح کر لو، اور اللہ نے جو نظام بتایا ہے،
اللہ نے جو سسٹم دیا ہے اس کو اپنا لو، اللہ رب العزت خیر و برکت عطا فرمائیں گے، تمہارے سارے پرابلمز کا ون سولوشن نکل آئے گا اور زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ کاش کی آج کے عقل رکھنے والے، وژڈم رکھنے والے اور بڑے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ جمع ہوں اور قرآن کریم کے اس اصول کو اپنے لا کے اندر، اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اپنے نظام کے اندر اور اپنے اصولوں کے اندر اس کو داخل کر لیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیں تو سارے مسائل کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ جو پہلا رکوع ہے، 36 نمبر کا جو رکوع ہے، اس کے اندر 5 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں خلاصے کے طور پر۔ 5 چیزیں، یہ دونوں رکوع کے اندر ویسے تو صدقات و خیرات کا بیان ہے، لیکن یہ 5واں جو رکوع ہے اس کے اندر جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے صدقات و خیرات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس کی خصوصیات ذکر فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کے کیا شرائط ہیں کہ اس کو وہ فضائل حاصل ہوں، وہ شرائط بیان کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی الل ٹپ پیسہ خرچ کر دے اور ڈھول پیٹ لے کہ میں نے صدقہ کر دیا۔ صدقہ کر دیا نہیں، 6 شرطیں ہیں، ابھی سنیے صدقہ کرنے کی 6 شرطیں، تب جا کر کے وہ صدقہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ کیا 6 شرطیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تو جب بیٹھیں گے سنیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے اللہ نے صدقے کے فضائل بیان فرمائے، پھر اس کے بعد وہ شرائط بیان فرمائی ہیں جن شرائط کی بنا پر اللہ ہمارے صدقے کو، ہمارے انفاق کو، ہمارے خیرات کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں جن سے ہمارا صدقہ رد ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے، چاہے احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کر دیں، وہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ 3 چیز۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے اس شخص کی کہ جس کا صدقہ رد ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک صدقہ تو کر رہا ہے، دنیا کے سامنے بہت بڑا سخی ہے اور صدقہ کرنے والا اور فیاض اور حاتم تائی، لیکن اللہ کے یہاں اس کا صدقہ رد ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور 5ویں چیز جو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 36 میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے، وہ مثال بیان فرمائی ہے اس شخص کی جس کا صدقہ اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک بہت ہی بیسک چیز اپنے ذہن میں پہلے محفوظ فرما لیں کہ یہ جو صدقہ ہم کہتے ہیں، صدقہ، اس کے لیے بہت سے ورڈز عربک میں یوز ہوتے ہیں۔ صدقہ بھی یوز ہوتا ہے، خیرات بھی یوز ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی یوز ہوتا ہے، اطعام بھی یوز ہوتا ہے، ایتاء الزکاہ بھی یوز ہوتا ہے۔ بہت سے ورڈز ہیں جو آپ کو سب قرآن میں، احادیث میں ملیں گے جب آپ احادیث کا اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے وقت نکال کر۔ اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اس کو بھی سمجھیں، فرق کیا ہے۔ جب اطعام کا ورڈ بولا جاتا ہے یا انفاق فی سبیل اللہ بولا جاتا ہے یا صدقہ بولا جاتا ہے یا خیرات کا ورڈ بولا جاتا ہے، تو اس کا اطلاق اس صدقے پر ہوتا ہے جو واجب ہو اور اس کے اوپر بھی ہوتا ہے جو واجب نہ ہو، انسان یوں ہی اپنی طرف سے نکالے، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ صدقے کا، اطعام کا، انفاق کا، خیرات کا، ان تمام کا ورڈ بولا جاتا ہے جو صدقات واجبہ ہیں ان کے اوپر بھی اور جو صدقات نافلہ ہیں ان کے اوپر بھی۔ اور ایک ورڈ ہے ایتاء الزکاہ۔ کیا لفظ ہے؟ ایتاء الزکاہ۔ اس کا ورڈ بولا جاتا ہے اسی وقت جب صدقات واجبہ ہوں، جو اللہ کی طرف سے واجب ہیں ان کا نکالنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اس پر زکوٰۃ کا ورڈ بولا جاتا ہے۔ جب پورے قرآن اور احادیث پر آپ نظر ڈالیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، ایک آیت پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔
ایک پارا پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، جب پورے قرآن پوری احادیث پر نظر ڈالیں گے تب جا کر کے یہ بات نکلے گی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اتنی بات ذہن میں آپ نے بیٹھا لی ہوگی الحمدللہ۔ اب قرآن کریم کا آیت نمبر 36 کو دیکھیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہے، جو اس سے پہلے تفسیر ہوئی تھی، اس کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257 کی تفسیر ہوئی تھی، اور اس کے بعد آیت نمبر 258 اور 259 اور 260 کی جو تفسیر ہے وہ کل پھول شاہ مسجد میں بیان ہو گئی اور اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، پوری تفصیل آپ کو انشاءاللہ وہاں پر مل جائے گی۔ یہ جو آیت نمبر 258، 259 اور 260 ہے، اس تینوں آیات کا خلاصہ جو تقریباً 1.5 صفحے میں پھیلی ہوئی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بعث بعد الموت کے اس بات کو بیان کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے 3 مثالیں دی ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکالمہ اور بحث اور مباحثہ ہوا تھا اس کو ذکر فرمایا ہے، جس کے اندر نمرود کی ہار ہوئی اور ابراہیم خلیل اللہ کی فتح ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو دوسری مثال بیان فرمائی ہے وہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ ان کا گزر ہوا ایک بستی سے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی غیر آباد ہے، اور ان کے زبان سے یہ جملہ نکلا کیف انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کریں گے بعد اس کے کہ وہ مر چکی ہے۔ اللہ نے انہیں موت عطا فرمائی، 100 سال تک وہ مرے رہے، 100 سال کے بعد اللہ نے پھر روح ڈالی ہے اور وہ زندہ ہوئے ہیں، تو 100 سال میں وہ بستی پر رونق ہو چکی تھی، چکا چوند تھی، پوری بستی آباد ہو چکی تھی۔ انہوں نے دیکھا، فرشتے کو اللہ نے بھیجا، کہا کتنی دیر آرام کیا؟ کہا 1 دن یا اس سے کچھ کم، 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ فرشتے نے کہا کہ تو 100 سال تک سویا رہا، 100 سال تک تو موت کی آغوش میں رہا، اللہ نے تجھے موت عطا فرما دی تھی اور تجھے اب زندہ فرمایا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھ لے، اپنے پانی کی طرف نظر کر جو سڑا نہیں ہے، جس میں بدبو پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ اس خالق کی قدرت ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھ جو زمین پر گرا ہوا ہے، صرف ہڈی بچی ہے، اور دیکھ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے اس گدھے کو زندگی عطا فرمائی، اس کو گوشت عطا فرمایا، اس کو پوست عطا فرمایا، اس میں روح ڈالی ہے، یہاں تک کہ وہ انسان بول اٹھا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مجھے علم الیقین حاصل ہو گیا کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسری مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر تیسری مثال اللہ نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، مجھے دکھلا دیجئے۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائے، اس وجہ سے سوال ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا 4 پرندے کو لے لے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ مور تھا، مرغا تھا، کوا تھا، مرغا بھی تھی، اور بھی مفسرین نے بعض آراء اس میں نقل فرمائی ہیں۔ بہرکیف وہ 4 پرندے تھے، ان کو لے لے، ان سے مانوس ہو جا، اور پھر اس کے بعد ان کو بوٹی بوٹی کر کے الگ الگ کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دے۔ پھر اس کے بعد آواز لگا، وہ چاروں کے چاروں پرندے زندہ ہو کر کے تیرے سامنے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دکھایا۔ یہ خلاصہ تھا پچھلی آیات کا جو کل پھول شاہ کی مسجد میں بیان ہوا، جس کی پوری تفصیل آپ جو ہے یوٹیوب چینل پر سن سکتے ہیں۔ اب آج کی جو آیات ہیں ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ یہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 ہے،
اور آیت نمبر 261 ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ صدقے کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانہ۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے، جیسے کوئی انسان اپنے کھیت کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے، اس دانے کو اللہ تعالیٰ 7 بالیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک گیہوں میں 7 بالیاں نکل جاتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اب ایک دانہ کتنے دانوں میں تبدیل ہوا؟ 700 دانوں کے اندر۔ کتنے دانوں میں؟ 700 دانوں کے اندر۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے لیے، نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کم از کم 700 نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ کم سے کم 700 نیکیوں میں۔ 1 روپیہ صدقہ کیا تو کم سے کم 700۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کی دعا فرمائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کہ اے اللہ اور ثواب کو بڑھا دیجئے، 700 نہیں اور بڑھا دیجئے۔ میرا اللہ کہاں اپنے محبوب کی بات کو رد کرتا؟ جب ہم اپنے محبوب کی بات کو رد نہیں کرتے، دنیا میں کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کی فیورٹ چیزیں کیا ہیں، اسے اپناتا ہے۔ جوانوں کو دیکھا گیا جو عشق کے اندر پڑ جاتے ہیں، کوئی بالی پہنے ہوئے ہیں، کوئی یہاں پر وہ لاکٹ لٹکائے ہوئے ہیں، کوئی بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں لڑکیوں کی طرح، کوئی یہاں سے پھاڑ پھاڑ کر کے پینٹ پہنے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کو اب فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ اپنی عقل کے اوپر ماتم کرو نوجوانوں۔ نماز کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ایسی ایسی پینٹس آئی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں تو پیچھے سے اندر تک نظر آتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایسے برہنہ لباس کے اندر نماز پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ دیوانگی ہو چکی ہے، عشق ہو چکا ہے، پیار ہو چکا ہے، لو اینڈ افیکشن ہو چکا ہے۔ کس سے؟ کسی سے۔ اور وہ ایسا اتنا خود غرض کہ آپ ایک ڈیمانڈ اس کی پوری نہ کریں، ایک وش اس کی پوری نہ کریں، آپ کے سارے احسانات کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہ کریں۔ اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بالی پہن لیتے ہیں، بال کو بڑا بڑا رکھ لیتے ہیں۔ ان ہیروز کے لیے اور ہیروئنوں کے لیے جو آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں، آپ اپنے بالوں کو پتہ نہیں کیسا کیسا بنواتے ہیں، الگ الگ ایکشن کے ساتھ۔ یاد رکھیں، کہیں سے چھوٹا کہیں سے بڑا بال کروانا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کو قضا کہا گیا حدیث میں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا ہے۔ قضا کی تفصیل یہ ہے کہ کہیں پر چھوٹا بال رکھنا، کہیں پر بڑا۔ آج کسی بھی بال والے کے ہاں چلے جائیے، ہمارے نوجوان پیچھے سے چھوٹا، آگے سے بڑا، اور چھوٹا تو چھوٹا، اب تو یہاں چھوٹا ہوگا، پھر اس میں ڈیزائن نکلے گی، کٹنگ، بالکل کٹنگ، پیچھے سے یوں لگے گا کہ جیسے بالکل منڈا ہے، اور جب ٹوپی اتاریں گے تو لگے گا کہ نہیں، پیچھے سے منڈا نہیں ہے، آگے اتنا بال ہے۔ یہ صورتحال ہماری ہے۔ نبی کے فرمان کی ہمیں پرواہ نہیں، نبی کے اقوال کی پرواہ نہیں۔ وہ نبی جو ہمارے لیے راتوں کو روتا رہا، اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل فرمائی اور 700 نیکیاں دینے کا وعدہ فرمایا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، اللہ اور عطا فرمائی۔ کس کے لیے؟ میرے نبی تو بخشے آئے تھے اپنے لیے، حضرت فاطمہ تو خاتون جنت ہے، ان کے لیے، ہمارے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت نازل فرمائی، مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً۔
اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت پھر نازل فرمائی کہ چلو جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ اسے کئی گنا عطا فرمائیں گے۔ اس میں کوئی تعداد ذکر نہیں فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اور عطا فرما دیجیے، اور عطا فرما دیجیے۔ قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ سے کیا کیا مانگ لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت نازل فرمائی اور یہ کہا کہ بغیر حساب کے میں عطا کروں گا، کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں، میں عطا کروں گا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت اللہ کے نزدیک، جس سے فرض کرو 7 بالیں جم جائیں، انبتت 7 سنابلا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے کتنے دانے بنے؟ 100 دانے بن گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالی، خدا تعالی جس کو چاہتا ہے یہ زیادتی عطا فرماتا ہے، جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بڑی وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں کہ کس نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے اور کس نے دکھلاوے کے واسطے کیا ہے، کس نے دنیا کے واسطے کیا ہے اور کس نے میرے واسطے کیا ہے۔ اللہ خوب جاننے والے ہیں، علیم بھی ہیں۔ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اب یہاں سے اللہ رب العزت وہ شرائط بیان فرما رہے ہیں کہ کیا شرطیں ہیں، اور یہ 2 شرطیں ہیں جنہیں شرط منفی کہا جاتا ہے۔ اب شرط کی بھی تقسیم سن لیں، کنڈیشن جس کو ہم بولتے ہیں شرط، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو مثبت ہوتی ہیں، پوزیٹیو ہوتی ہیں، کچھ ایسی شرطیں ہوتی ہیں جو نیگیٹو ہوتی ہیں، منفی ہوتی ہیں۔ اس کی مثالیں سمجھیں۔ جیسے کسی نے کہا اگر تم آؤ گے تو میں آؤں گا، اگر تم ایگزام میں، باپ نے بیٹے سے کہا اگر تم ایگزام میں فرسٹ نمبر لاؤ گے تو میں تمہیں سائیکل دلواؤں گا، یہ شرط کون سی ہے؟ پوزیٹیو ہے، مثبت ہے۔ اور ایک شرط منفی ہوتی ہے، کیا؟ اگر تم نہیں آؤ گے، منفی، اسی کو آپ منفی میں چینج کر دیں کہ اگر تم ایگزام میں فرسٹ نمبر نہیں لاؤ گے تو میں سائیکل نہیں دلواؤں گا، یہ شرط منفی ہو گئی۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ 2 منفی شرائط کو ذکر فرما رہے ہیں جن سے ہمارا صدقہ رد ہو جاتا ہے۔ سنیں، الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں نہ برتاؤ سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں۔ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیا، 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آج بہت سے ایسے حضرات ہیں جو پیسہ تو خرچ کرتے ہیں، کسی کا دکان میں دے دیا، کسی کے بزنس میں دے دیا، کسی کے ضرورت میں کام آ گئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد کہہ بھی دیتے ہیں، جب موقع ایسا آتا ہے، بھول گئے ہو کیا؟ ارے یاد نہ ہے؟ اگر احسان جتلا دیا میرے بھائی، 1 پیسے کا ثواب جو اللہ کے راستے میں ہم نے دیا تھا وہ مردود ہو گیا، سارا کا سارا ہمارا کیا کرائے پر اللہ نے پانی پھیر دیا۔ لا یتبعون منا، احسان نہیں جتلانا ہے، اگر احسان جتلا دیا سارا ختم ہو گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، 3 ایسے لوگ ہیں، ثلاث لا یکلمہم اللہ، اللہ کل قیامت کے دن نہ ان سے بات کریں گے، ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر عنایت کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں اللہ،
وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو پاک صاف کریں گے۔ 3 ایسے لوگ ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت۔ نمبر 1 کون شخص؟ احسان جتلانے والا، صدقہ کرنے کے بعد کسی کے ساتھ کوئی خیر کر دیا، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیا، کسی کی مصیبت میں کام آ گیا، اور پھر اس کے بعد وقت ضرورت پڑنے پر احسان جتلا دیا۔ یاد نہیں ہے؟ ارے جو جگہ جگہ مارت پھرت رہے ہو، کون تورا ساتھ دیے رہا؟ ختم، سب ختم۔ اللہ ایسے شخص سے بات نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ دیکھیں گے نہیں ایسے شخص کو، اللہ اسے پاک صاف نہیں کریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے کے اندر، اور بڑی شان کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، اے کوئی ہے ہماری جیسا صدقہ کرنے والا تو آئے۔ ایسے صدقے سے کیا فائدہ جو اللہ کے ہاں رد ہو گیا، اور مزید اللہ کی لعنت کے اور اللہ کی نظر عنایت کے جو مستحق تھے وہ سارے کے سارے انعامات ختم ہو گئے۔ دوسرا نمبر سنیے کون شخص؟ وہ شخص ہے المسبل الازار، جو اپنے تہبند کو، اپنے پینٹ کو، اپنی لوور کو، اپنے نیچے والے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ اللہ نہ تو بات کریں گے نہ اس کی طرف دیکھیں گے۔ غور سے سن لیجیے، تھوڑی سی شان و شوکت کے لیے ہم کیوں اتنا بڑا وبال لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ کو چیلنج مت کیجئے، کتنی بار کہہ رہا ہوں میں، اللہ سے صلح کر لیجئے، اللہ کی بات مان لیجئے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کیا مزہ مل جاتا ہے تھوڑا سا لٹکا لیں گے تو؟ خدا کی قسم، جب سنت کے اوپر آپ چلیں گے اللہ آپ کا روب باطل کے دلوں کے اندر ڈالیں گے۔ اور صحابہ کرام 313 تھے، قیصر و کسریٰ اپنے محل کے اندر بیٹھ کر کے صحابہ سے لرزتے اور کانپتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد فرمائیے، جب کسریٰ کے دربار میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ قاصد بن کر کے پہنچے ہیں اور اپنے خچر کے اوپر سوار ہیں، آپ کی تلوار بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کی جو قالین بچھی ہوئی ہے اس کو آپ اپنی تلوار سے کریدتے ہوئے جا رہے ہیں، شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ۔ کپڑا بھی بدن کے اوپر پھٹا پرانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے غلام ہیں، اور نبی کا غلام کبھی دنیا سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ مرعوب کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ بات کچھ اور لگ رہی ہے، آج تک تو ایسا کوئی آدمی آیا نہیں۔ لوگوں نے روکا، ارے رک جاؤ، کہاں آئے ہو؟ کس کا دربار ہے یہ دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہاں لوگ سر نہیں اٹھاتے ہیں، تو خچر پہ سوار ہو کے۔ اب بادشاہ دیکھا کہ آنے دو بھائی، پوچھا بتاؤ آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ابتعثنا اللہ۔ یہ دوسرے صحابی ہیں، حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابتعثنا اللہ۔ کس لیے آئے ہو؟ پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے۔ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر ڈال دیں، اس لیے آئے۔ چھوڑو غلامی کرنا بندوں کی اور اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام۔ ضیق الدنیا اس لیے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ دنیا کی تنگی سے نکال کر اسلام کی وسعت کی طرف لے کر کے آئیں۔ آؤ اسلام کے اندر، اسلام کی وسعت کو دیکھو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام کی وسعت کی طرف دیکھو۔ آج تمہارے دربار کا یہ عالم ہے کہ تم اوپر بیٹھے ہو تو جو نیچے بیٹھا ہے وہ تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا۔ دنیا کی تنگی سے نکلو، اسلام کی وسعت کی طرف آؤ۔
ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، دنیا کے تمام مذاہب کے ظلم سے نکل کر کے، ان کے ستم سے نکل کر اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف آؤ، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، کسرا کا دسترخوان لگا ہوا ہے، لقمہ گر جاتا ہے، فوراً ہاتھ بڑھاتے ہیں اٹھانے کے لیے، تو بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، ارے کیا کر رہے ہو؟ یہاں منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء، ادباء، رؤساء، اور ان کے دربار میں تم لقمہ اٹھا رہے ہو جو نیچے گر گیا، کیا سوچیں گے یہ لوگ؟ جواب سنیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا، جب نبی کی محبت دل کے اندر اترتی ہے تو دنیا کو انسان نہیں دیکھتا، اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا جملہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، تاریخ نے اسے ریکارڈ کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے، کیا میں ان عقل کے کوروں کی وجہ سے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ ٹخنے سے نیچے پائجامہ آج سے نہیں جانا چاہیے ہمارا۔ نوجوانوں عہد کرو، نبی سے محبت ہے، ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں جائے گا، اللہ کل قیامت کے دن دیکھیں گے نہیں۔ ہاں کبھی غلطی سے چلا گیا، جان بوجھ کر کے نہیں، غلطی سے چلا گیا، پھسل کے چلا گیا، تو اللہ معاف فرمائیں گے، فوراً جب دیکھیں تو آپ اوپر کر لیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لنگی پہنتے تھے، تہبند، اس زمانے میں تو تہبند تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تہبند پہنتے تھے تو جسم کی ساخت اور بناوٹ کی وجہ سے تہبند جو ہے وہ سرک کر کے نیچے چلی جاتی ٹخنے سے، تو اس کو پھر فوراً اٹھا لیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس وعید میں شامل نہیں ہے، جان بوجھ کر کے جو لوگ پہنتے ہیں وہ اس وعید میں شامل ہے۔ یہ دو آدمی۔ تیسرا کون شخص ہے؟ تیسرا شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سودے کو فروخت کرنے والا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے سامان بیچ رہا ہے، خراب سامان کو زیادہ میں بیچ دے رہا ہے، دھوکہ دے کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے۔ اللہ تعالیٰ نظر عنایت نہیں فرمائیں گے، نہ تو بات فرمائیں گے، نہ تزکیہ فرمائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ شرائط منفی بیان فرما رہے ہیں، کس کے؟ صدقے کے۔ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں۔ ایک تو دیکھیے احسان جتلانا، اور ایک ہوتا ہے کہ ایسا برتاؤ کرنا کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، دونوں چیزیں منع ہیں۔ بعض مرتبہ زبان سے انسان نہیں کہتا ہے لیکن اس کے رہن سہن میں، اس کے برتاؤ میں چینجنگ آ جاتی ہے جس سے اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، وہ شخص بھی اسی زمرے میں داخل ہے کہ جو اپنے کسی حرکت سے، کسی عمل سے، کسی برتاؤ سے اس کو تکلیف پہنچائے جس کو اس نے صدقہ دیا۔ اب مان لیں کمبل ہم دے رہے ہیں کسی غریب کو، ہاں، اور فوٹو لے رہے ہیں، اور اسے معلوم ہے کہ یہی فوٹو ڈالیں گے تو پوری دنیا ہم کو دیکھے گی کہ یہی بچی ہے جو بیچاری یتیم ہے، دیکھ لو سب لوگ، کوئی اس کو کمبل دینے والا نہیں تھا، ہم نے لا کر کے کمبل دیا ہے اور یہ بچی آج سے پہنے گی۔ تو بہت سی مرتبہ تو میرے پاس ایسے ویڈیوز آئے ہیں کہ بچوں نے رو رو کر کے کہا کہ انکل نے کمبل تو دیا لیکن ہمیں رسوا کر دیا، انکل نے کمبل تو دیا لیکن ہمیں رسوا کر دیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے کسی نے میرے اوپر واٹس ایپ پر ایک پوسٹ بھیجی تھی، اسٹوری ریئل تھی یا فیک تھی لیکن وہ کہانی بہت عمدہ تھی۔ ترکی کی کوئی ٹیچر تھی، اس نے اپنے کلاس میں ایک ٹاسک دیا
اور یہ کہا کہ جو یہ ٹاسک کمپلیٹ کرے گا تو اس کو میں جوتا دوں گی۔ اس زمانے کے اندر جوتا بہت بڑی بات تھی، پہننے کے لیے پاؤں میں چپل نہیں تھا، چپل کسی کو مل جائے تو جوتا تو بہت بڑی بات تھی۔ تو سب لوگوں نے ٹاسک جو ہے اس میں کیا اور سب کا پہلا نمبر آ گیا۔ اب محنت کرنے والے جو طلبہ تھے وہ جوتا حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے کہ سب کا پہلا نمبر آ گیا۔ اب وہ ٹیچر پریشان کہ جوتا ایک آدمی کو دے کہ سب کو دے، کیا کریں؟ تو اس نے کہا چلو ایسا ہے کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کے نام جوتا۔ قرآن اندازی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن اندازی یہ ہے کہ سب کا نام لکھ کر کے ایک کسی باکس میں ڈال دیا جائے، پھر کسی بچے کو بلوا کر کے ایک پرچی نکلواتے ہیں، جس کا بھی نام نکلا اس کے نام وہ انعام ہو جاتا ہے۔ اب سب کا نام جو ہے سب ٹیچر نے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا نام لکھ کر کے اس باکس میں ڈال دیجئے۔ جب سب لوگوں نے ڈال دیا اس کے بعد جب قرآن اندازی میں نام نکالا، نام دیکھیں مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک بچی کا نام اس میں نکلا اور وہ ایسی بچی تھی کہ اس کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، بہت غریب بچی تھی، اور وہ اتنا خوش ہوئی جب اس کو جوتا ملا کہ وہ اپنے سینے سے اس نے جوتا لگا لیا اور بہت خوش گھر دوڑتے ہوئے بھاگی کہ مجھے جوتا مل گیا، مجھے جوتا مل گیا، مجھے جوتا مل گیا۔ اب یہ ٹیچر یہ سوچی کہ لاؤ دیکھیں اور لوگ جو ہیں اور جو پرچیاں ہیں اس کے اندر کس کا نام نکلتا ہے۔ اس نے جب دیکھا ایسی اس کے دل میں آیا تو جب اس نے کھولا تو دیکھا کہ سارے نہیں، اس نے بچوں سے پوچھا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ اس کو انعام ملے؟ سب لوگ کہ ہاں ہم لوگ چاہتے ہیں، دے دیا۔ اب اس کے بعد جب پرچی دیکھا تو پرچی کے اوپر سب کے اوپر اسی بچی کا نام لکھا ہوا تھا، سارے بچوں نے اسی کا نام لکھا تھا۔ بچپن کے اندر اسٹوڈنٹس لائف کے اندر ایثار کا جذبہ کہ میرا انعام اس کو مل جائے، اپنا نام نہیں لکھا، اس بچی کا نام لکھ کر کے دیا تھا۔ ٹیچر گھر آئی اور رونے لگی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو اس نے کہا کہ اس میں تو اور خوش ہونے کی بات ہے کہ تمہارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر ایثار کا جذبہ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی صفت ہے، صحابہ کی یہ صفت ہے۔ صحابہ کی صفات میں آتا ہے کہ جنگ کے میدان میں وہ حضرت شیخ نے روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک صاحب نکلے اور اپنے بھانجے کو تلاش کرنے کے لیے کہ اگر وہ ملا اور رمق باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا۔ اتفاق سے ملاقات ہوئی اور وہ بالکل آخر عمر کے آخر وقت کے اندر تھے اور ان کو پانی پلانا چاہا کہ بغل میں جو صاحب تھے انہوں نے آہ کی اور اشارے سے پانی مانگا۔ انہوں نے اپنے آپ کو منع کیا اور کہا کہ آپ ان کے پاس جائیے۔ جب ان کے پاس پانی لے کر کے گئے تو ان کے بغل میں ایک اور صاحب تھے، وہ بھی بہت زیادہ بدحال تھے اور پیاس کی شدت میں تھے، انہوں نے بھی پانی مانگا، انہوں نے ان کے پاس بھیج دیا۔ جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا وصال ہو چکا تھا۔ جب واپس ان کے دوسرے صاحب کے پاس آئے ان کی بھی شہادت ہو چکی تھی۔ جب واپس اپنے بھائی کے پاس آئے تو ان کی بھی شہادت ہو چکی تھی۔ یہ صحابہ کے صفات صحابہ کی ہیں جو ان بچوں کے اندر پیدا ہوئی۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ خوش ہونے کی بات ہے، تو استانی اور ٹیچر نے کہا کہ رو اس بات پر رہی ہوں کہ بچوں کو تو علم تھا اس بات کا کہ وہ بچی مستحق ہے، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن آج جو چانس ان کو ملا انہوں نے اس چانس کو یوز کیا اس کے لیے، لیکن میں ٹیچر ہوں اور مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا، اس پر رو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو منفی شرائط کا ذکر کیا۔ نمبر 1 منع، احسان نہیں جتلاتے، ولا ادا، اور اپنے برتاؤ سے بھی اس کو آزار نہیں پہنچاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے۔ کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ اس عمل سے جس کو بھی صدقہ دیا ہے، جس کی مدد کی ہے، اس کو ٹھیس پہنچے، اس کے دل میں تکلیف ہو، تو پھر بھی صدقہ غیر مقبول ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا۔ لہم، اب دیکھیے انعام اللہ کیا عطا فرماتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس۔ حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ نے سارے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ نماز کا کیا بدلہ ہے اللہ دے دے گا، اور اس کا اللہ نے اس کی جزا بتا دی ہے فرشتوں کو کہ اتنا لکھ لو۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتلایا اور فرشتوں نے بھی لکھا نہیں، بس فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ یہ لکھ لو کہ بندے نے وہ عمل کیا۔ کون سا عمل ہے؟ صوم، روزہ۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے اندر جو اخلاص اور جو للہیت ہمارے اندر ہوتی ہے وہ کسی عمل کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ کوئی انسان جو روزے سے ہو، خواہ کتنی تیز اسے بھوک لگی ہو، کتنی پیاس کی شدت میں ہو، کمرے میں کوئی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایک گھونٹ پانی پی سکتا ہے، ایک لقمہ کھا لے۔ پکوڑی ریڈی ہو چکی ہے، بیگنی بھی ریڈی ہے اور ساری چیزیں، اور سب لوگ جا چکے ہیں، اور آپ کچن میں آئے کسی کام سے، دیکھا پکوڑی رکھی ہوئی ہے، بھوک لگی ہے، لیکن آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اللہ کا خوف، یہ جو اخلاص روزے کے اندر ہوتا ہے یہ کسی عمل کے اندر نہیں ہوتا۔ کاش اللہ ہماری یہی کیفیت سارے اعمال کے اندر عطا فرماتے، تاکہ سارے اعمال کا بدلہ ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ جب اخلاص عمل میں آتا ہے کامل تو پھر اللہ ہی اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، پھر فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا بدلہ ملے گا۔ اور یہ جو تعداد مقرر کی گئی ہے وہ عدم اخلاص کے ساتھ، انسان نے نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے ایک تعداد بتا دی کہ بھائی جاؤ ثواب دے دو، اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے تو پھر اللہ رب العزت کیا اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا، اللہ کیا بدلہ عطا فرمائیں گے وہ اللہ ہی رب العزت کو معلوم۔ لیکن وہ شرط پائی جانی چاہیے، ایک تو من نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو، اور دوسرے اپنے کسی برتاؤ سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، وہ بالکل خوش و خرم۔ حزن کا مطلب یہ ہوتا ہے آئندہ کا کوئی ملال، خوف جو ہوتا ہے وہ آئندہ کسی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی چیز پیش آنے والی ہے جس کا انسان کو خوف ہوتا ہے، اور حزن جو ہوتا ہے وہ کسی ایسی چیز پر ہوتا ہے جو پہلے اس سے ضائع ہو چکی۔ تو دنیا میں خوف نہیں کسی بھی خطرات کا، جو اللہ والے ہیں وہ مامون ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور آخرت میں حزن نہیں، آخرت کے اندر پچھتاوا نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں قول معروف، اگر کوئی سائل آ جائے مانگنے کے لیے، قول معروف مناسب بات کہہ دینا ہے، ومغفرہ اور درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے۔ جزاک اللہ خیرا، ماشاءاللہ گرم ہے۔ مناسب بات کہہ دینا ہے اور درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ دیکھیں بہت اہم بات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اتنا بڑا دل نہ ہو کہ بعد میں ہم اس کو تکلیف پہنچائیں گے، کسی ایسے عمل سے آزار پہنچائیں گے یا احسان جتلائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان نہ دے صدقہ۔ بہت بڑی بات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی احسان جتلانے سے، صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے سے، اپنے برتاؤ سے تکلیف پہنچانے سے بہتر ہے کہ جب سائل آئے یا کوئی ضرورت مند آئے تو اس سے کوئی انسان معروف بات کہہ کر کے اس کو رخصت کر دے اور صدقہ نہ دے، اس سے بہتر ہے کہ وہ دے اور بعد میں احسان جتلائے۔ قول معروف، مناسب بات کہہ دینا ہے، کچھ کہہ دیں کہ بھائی ہاں بابا آگے چلے جائیں، یا کچھ اس طرح کے جملے آپ کہہ دیں۔ ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا ہے۔ درگزر کرنا اس لیے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ سائل اصرار کرنے پر اتر آتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے، اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو مت، نہیں دے سکتے ہو بابا معاف کرو۔ اور اگر وہ اصرار کر رہا ہے تو درگزر کر دیجئے۔ مغفرہ کا لفظ دیکھیے اللہ نے، مغفرت کسے کہتے ہیں؟ معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر سائل آئے اور اصرار کرنے لگے اور چمٹ جائے اور کوئی آزار تم کو پہنچا بھی دے، لیکن اس پر تم اس کا ریئیکشن مت دینا، مغفرہ، معاف کر دو، درگزر کر دو، چھوڑ دو، بھلی بات کہہ دو۔ بہت اہم صفات ہیں۔ لوگ بیٹھے رہتے ہیں 2 روپیہ 2 روپیہ 2 روپیہ، پھر اس کے بعد دیکھیں اب پھر ایک آدمی آ گیا، چلو کوئی کام نہیں، آ گئے، جھڑک دیا۔ جھڑکیے مت دیجیے، کون کہہ رہا آپ کو دینے؟ اب بھلی باب آگے جائیے۔ اور اگر کوئی تکلیف اس نے پہنچا دی یا کئی بار مانگ لیا یا اصرار کر لیا تو معاف کر دیجئے۔ مغفرتن، بھلی بات کہہ دینا ہے اور درگزر کر دینا، یہ 1000 درجہ بہتر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کر رہے ہیں 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ انسان نہ دے، بابا معاف کرو، مغفرت درگزر کر دے، یہ اس صدقے سے بہتر 1000 گنا بہتر ہے کہ صدقہ دے اور بعد میں موقع پڑنے پر احسان جتلا دے اور اس کو تکلیف پہنچا دے اپنے عمل سے، اپنے برتاؤ سے۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان وہ صدقہ نہ دے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ حلیم بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کیا کرو۔ احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کیا کرو۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے، ریا اور شہرت کے لیے، تو اس کو ایک پیسے کا ثواب نہیں ملتا ہے، اس کا صدقہ ضائع ہو گیا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص صدقہ دے رہا ہے اور دکھلاوے کے لیے دے رہا ہے تو وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو لوگ ترجمہ پڑھ کر کے دین کو سمجھتے ہیں وہ یہیں ایسے جگہوں پر دھوکہ کھاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتلا دوں، جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ میں قرآن سمجھتا ہوں، کتنی بڑی بڑی فالٹ ان سے ہوئی ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دے دوں۔ اچھا، یہ فتنہ جو رونما ہوا، یہ دونوں فتنے پنجاب کی زمین سے نکلے، 2 بڑے بڑے فتنے۔ ایک تو غلام احمد قادیانی کا فتنہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ پنجاب کی زمین سے نکلا۔ اور دوسرا فتنہ یہ اہل قرآن کا نکلا، غلام احمد پرویز، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور جو آپ کے فرامین ہیں وہ حجت نہیں ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ قرآن کافی ہے تو قرآن کی جو تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جب آپ اس کا انکار کر دیں گے، اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، تو پھر قرآن کریم کی تفسیر کون کرے گا؟ ہم کریں گے نا۔ اب یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر فرمائی قرآن کی، صحابہ نے فرمائی ہے، وہ تفسیر مانی جائے گی کہ آپ آج کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی تفسیر مانی جائے گی؟ کتنا بڑا دروازہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر کھل جائے گا، اور اللہ کے سارے قوانین کو ایک چٹکی میں اڑا دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کیا ہوا، چوری کا قانون اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ 6 پارے کو آپ کھولیے، کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور اور چورنی، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، سارقہ، کیا کرنا ہے؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، بشرطے کہ 10 درہم چوری ہو، یعنی سامان اتنا ہو کہ 10 درہم کا وہ ہو، تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور میں قبیلہ بنی مخزوم کی ایک بہت ہی شریف اور معزز عورت نے چوری کر لیا، اور بڑا مشہور قبیلہ، اور اس کی بہت مشہور عورت تھی، بہت شریف النفس تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقدمہ پہنچا۔ اسلام میں تو عدل ہوتا ہے، اسی لیے تو برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، عدل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت کے اندر مقدمہ پہنچا۔ اب لوگ پریشان، ارے اتنی شریف عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ارے کون سے قبیلے کی، یہ نہیں دیکھتے ہیں جیسے آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ارے فلاں برادری، فلاں قبیلے کا، ارے اتنے مال والا، یہ سب نہیں دیکھا جاتا اسلام میں۔ اسلام میں تو عدل چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرنے کے لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے 10 سال کے، کہا کہ حضرت انس کی بات تو مان ہی لیں گے اللہ کے نبی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ وہ بڑی شریف النفس عورت ہے، بڑے شریف خاندان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نوٹ کیجیے آپ حضرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، محمد اس کا ہاتھ کاٹتا۔ ہے دم کسی پرائم منسٹر کو یہ جملہ کہنے کی؟ پوری دنیا کو چیلنج۔ میرے نبی نے وہ جملہ فرمایا، اور اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا جس نے چوری کی تھی، اتفاق سے اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن میرے نبی نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ آج اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی ہے انس، تو محمد کو اس کا ہاتھ کاٹنے سے کوئی قانون، کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی، اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور قرآن کی آیت۔ اب سنیں اہل قرآن نے کیا کیا، غلام پرویز صاحب نے، کیونکہ حدیث کو تو ریجیکٹ کر دیے، اب کریں گے کیا؟ قرآن کی تفسیر خود سے کریں گے نا۔ اب چوری کی تفسیر کیا کیا انہوں نے؟ کہنے لگے یہ جو اللہ نے فرمایا، سارے اللہ کے سارے احکام کو چینج کر دیا انہوں نے، نماز کو چینج کر دیا۔ اب بتائیے، اب اس کی تفسیر سن لیں۔ انہوں نے کہا یہ جو حکم ہے کہ چور چورنی کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ اصل میں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، بھئی صاف لکھا ہوا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں نا کہ اچھا آپ بتائیے کیا سمجھ رہے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ماحول بنا دیا جائے، ایسی سوسائٹی بنا دی جائے کہ کوئی چوری ہی نہ کرے۔ یہ کہاں سے سمجھ لیا آپ نے؟ یہ کہاں سے سمجھ لیا؟ یہ نتیجہ نکلتا ہے جب انسان قرآن کی خود سے تفسیر کرتا ہے۔ اور آج کہاں تک پہنچے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں؟ نماز کا انکار کر چکے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ دونوں فرقے پنجاب سے نکلے۔ غلام احمد قادیانی جس کی بیت الخلاء کے اندر موت ہوئی، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اور غلام احمد پرویز یہ بھی پنجاب کا رہنے والا تھا، اور بڑے بڑے اس سے بڑے بڑے حضرات متاثر ہو گئے۔ سر سید احمد صاحب جو علی گڑھ کے بانی ہیں وہ بھی متاثر تھے اس سے۔ اب بتائیے، سر سید احمد صاحب متاثر تھے، چونکہ یہ ایسا جو شخص ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس شیطان جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو عجیب عجیب باتیں کرتا تھا۔ اب لوگوں کو کچھ نیو چاہیے، سم تھنگ نیو، دیر شوڈ بی سم تھنگ نیو۔ کیا نیو چاہیے بھیا؟ اسلام تو ہمارا قدیم ہے، جو بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس ہمارے نبی کا ورثہ ہے، اسی پر ہم کو فخر ہے۔ اب نیا کوئی ایسی چیز تھوڑی نہ لائیں گے جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو، ہم اپنی طرف سے نیا لے کر کے چلے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے، عبداللہ چکڑالوی ہے، سر سید صاحب ہیں، اور آج ابھی بہت مشہور یوٹیوب پر ہیں، نام میں بتا دیتا ہوں، پڑوسی ملک کے ہیں، جاوید احمد غامدی، وہ بھی بہت متاثر ہیں ان سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر کہاں سے کہاں جائے گی امت، یہ فکر اگر پیدا ہو گئی تو خود سے اگر قرآن کی تفسیر، نماز کا انکار، روزے کا انکار، کوئی حکم اللہ کا بچے گا ہی نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا، اسی لیے میں نے کہا کہ جو تفسیر صحابہ نے فرمائی ہے
اللہ کے نبی نے فرمائی ہے تبھی نہ قرآن کی تفسیر اس کے مطابق ہوگی، ورنہ کوئی بھی بیٹھے گا اور قرآن کی تفسیر اپنے مطابق کرنے لگے گا تو پھر اسلام کہاں بچا؟ یہ تو اپنی منمانی چلنے لگی۔ اب یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، لیکن جو ترجمہ پڑھے گا اس کو یہی مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ تفسیر ضروری ہے، ترجمہ پڑھنے سے صرف کام چلنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ اس کا مطلب یہ لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، میں تو پڑھ کر کے آپ کے سامنے صرف نقل کرتا ہوں کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا کہ وہ صدقہ بھی کرے اور دکھلاوے کے لیے کرے، یہ اس کا مطلب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو اس شخص کی مثال اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، ایک دم صاف شفاف پتھر ہے، سنگ مرمر کا چکنا پتھر ہے، اس پر کچھ گھاس اگے گی، کوئی دانہ اگے گا نہیں، لیکن اس کے اوپر مٹی آ گئی اور اس مٹی کے اوپر کوئی گھاس پھوس نکل آیا، اور پھر اس کے بعد جب خوب موسلا دھار بارش ہوئی تو وہ پتھر چکنا ہو گیا، مٹی اس کے اوپر سے بالکل ہٹ گئی اور وہ پتھر چکنا ہو گیا، اس پر کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اسی طریقے سے جو شخص صدقہ کرتا ہے اور احسان جتلاتا ہے یا اپنے برتاؤ سے آزار اور تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی مثال اسی پتھر کی طرح ہے کہ جس کے اوپر مٹی پڑ جائے اور گھاس پھوس نکل جائے، لیکن جب موسلا دھار بارش ہو تو چکنا ہو رہ جائے اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، آزار پہنچاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ جب نامہ اعمال عطا فرمائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے تو 1 لاکھ فلاں جگہ دیا تھا اور فلاں مسجد کے اندر دے کر کے وہ فوٹو لگوایا تھا اور فلاں صاحب کو کمبل دے کر کے وہ ڈی پی لگایا تھا، ارے کچھ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ وہ سارا کا سارا لا يقدرون على شيء مما كسبوا میں چلا گیا۔ قرآن تو پڑھا نہیں تم نے، صدقے کے شرائط تو معلوم نہیں تھے، تو لا يقدرون على شيء مما كسبوا میں چلا گیا وہ۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو جنت کا راستہ نہیں بتلاویں گے۔ اذان کتنے بجے؟ 7:15۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔